बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्यूट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो है पहाड़ जितना कर्ज भी उतर जाए। यानी कि अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो पहाड़ जितना कर्ज भी होगा ना आप पर तो वो उतर जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से और अल्लाह ताला की बरकत से इस वजीफ़े से। अगर आप चाहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब हो जाएं तो अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करें, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया करें और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम पढ़ा करें। अगर आप 5 वक़्त नमाज के साथ एक तस्बीह दरूद की पढ़ते हैं ना हर रोज़, तो 5 तस्बीह दरूद पाक की आपकी हो जाती हैं और एक बार दरूद पढ़ने की इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं। तो जब आप 500 बार पढ़ेंगे तो कितनी ज़्यादा आप पर रहमतें बरकतें नाज़िल होंगी। और दरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जो कबूल है। इनके दूसरी इबादत जो हम करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुछ भी कुरान पाक की तिलावत करते हैं, सदका खैरात करते हैं, रोज़े रखते हैं, हज अदा करते हैं, कोई भी मामला यानी कि जितनी भी इबादत हमारी हैं दीन के, जो भी काम हम करते हैं वो पता नहीं अल्लाह की नज़र में कबूल होते हैं, हमारे कबूल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन दरूद पाक इस तरह की इबादत है, ऐसी इबादत है कि आप अभी पढ़ना शुरू करते हैं तो वो कबूलियत का दर्जा पा लेती है, अल्लाह ताला के हाँ वो कबूल हो जाती है। तो दरूद पाक जो है हमें बहुत ज़्यादा कसरत से इसको पढ़ना चाहिए। अगर चाहते हो कि तुम्हारा कर्ज उतर जाए तो वो दुआ पढ़ो जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अराबी को बताई थी और इरशाद फरमाया था कि अगर तुम पर पहाड़ जितना कर्ज भी होगा तो अल्लाह ताला अदा फरमा देगा। दुआ ये है। अब देखें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि पहाड़ जितना कर्ज भी होगा तो अल्लाह ताला अदा फरमा देंगे। यानी कि अल्लाह ताला ऐसा वसीला कोई बना देंगे, ऐसे तरीके से अदा हो जाएगा आपका वो कर्ज कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस दुआ को पढ़ना किस तरह से है, इनके पागलों की तरह पढ़ना है, खुला पढ़ना है, इसकी कोई तादाद नहीं है। आप खुला पढ़ते रहें इसको जब तक आपके कर्ज का कोई इंतज़ाम नहीं हो जाता, और इंतज़ाम बहुत जल्द हो जाता है। जो बंदा भी, जिस किसी ने भी इस अमल को पढ़ा है, इस पर अमल किया है, यानी कि जिस किसी पर कर्ज होगा, जिस किसी पर भी कर्ज था उसने पढ़ा और इसको पागलों की तरह पढ़ा है ना, तो उसे बहुत जल्द उसके कर्ज का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने कर दिया और उसका कर्ज जो है वो अदा हो गया। करोड़ों का, हजारों का, लाखों का, जो लाखों के कर्ज में मुब्तला थे ना, फंसे हुए थे बेचारे, उन्होंने इस अमल को पढ़ा है और उन्होंने इस अमल से बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत हासिल की हैं। तो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफादलिका अम्मन सिवाक। यानी कि इतनी सी ये दुआ है, इसको आपने खुला पढ़ना है। इनके खुला पढ़ते रहें तो आपके कर्ज का इंशाल्लाह जल्द ही अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देगा। और एक हदीस में आया है कि अगर तुम में से किसी पर पहाड़ बराबर सोना कर्ज हो, पहाड़ बराबर सोना, आज सोने का क्या रेट है, 1 तोला सोना जो है वो 1.5 लाख तक है, और पहाड़ बराबर सोना, देखें पहाड़ कितना बड़ा होता है, पता नहीं कितने टन मन के हिसाब से उस पे पत्थर हो, और वो इन अल्फाज से, यानी कि पहाड़ बराबर सोना भी कर्ज हो, फिर वो इन अल्फाज से दुआ करे तो अल्लाह ताला वो कर्ज अदा फरमा देगा। वो दुआ ये है, यानी कि अल्लाहुम्मा इक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनीनी बिफादलिका अम्मन सिवाका। इस दुआ को आपने पढ़ना है तो इंशाल्लाह
بہت جلد آپ کا قرض جو ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ اسی طرح ہے اگر کسی ہلاکت سے بچنا چاہو تو اس دعا کو لازم پکڑو جو حدیث میں آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی ہلاکت میں جا پڑو تو کہو، دیکھیں یہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خود فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی ہلاکت میں جا پڑو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنی بڑی دعا ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے یہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر طرح کی بلا کو دور فرما دیں گے، یعنی کہ کسی قسم کی بھی بلا، کوئی بیماری، کوئی پریشانی ہے نا تو دور فرما دیں گے۔ اگر ان لوگوں سے بچنا چاہو جن کے شر کا تمہیں اندیشہ ہو تو حدیث میں وارد ہونے والی یہ دعا پڑھو، یعنی کہ یہ دعا بھی حدیث سے مروی ہے کہ اگر تمہیں کسی دشمن کے شر سے، یعنی کہ کسی کی دشمنی ہے کہ اس کے شر سے تمہیں اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا ہے یا کوئی ٹینشن دینے والا ہے، کوئی پریشان کرنے والا ہے، تو اس کے لیے پڑھو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اتنی پیاری یہ دعا ہے نا۔ یہ دعا بھی بہت سارے بہنوں نے، بہت سارے لوگوں نے اس دعا کو پڑھا ہے، لیکن اس سے بھی بہت زیادہ فضیلتیں حاصل کی ہیں۔ یعنی کہ بہت، ایک بہن نے تو یہ پڑھی تھی کہ ان کی کسی سے دشمنی تھی، کوئی چل رہا تھا بہت بڑا معاملہ، تو انہوں نے اس دعا کو پڑھا، 11 دن پڑھا تھا، اور 11 تسبیح اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تو انہوں نے، اللہ معاف کرے، وہ بندہ ہی، یعنی کہ جس کے لیے وہ پڑھ رہے تھے نا، وہ ہلاک ہی ہو گیا تھا۔ اگر حکمران کے شر کا اندیشہ ہو اور تم اس سے بچنا چاہو تو حدیث شریف کی یہ دعا پڑھو۔ اور حدیث شریف میں ہے، جب تم کسی ایسے حکمران کے پاس آؤ جس سے تم ڈرتے ہو اور تمہیں اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہوگا تو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف و احذر والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بھی کتنی پیاری سی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری ہمیں دعائیں عطا کر دی ہیں کلام الہی میں کہ ہمیں ہر قسم کی پریشانی کے لیے، ہر قسم کے دکھ کے لیے، ہر قسم کے درد کے لیے، ہر قسم کی تنگی کے لیے، ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں ہمارے دین میں۔ اگر دین پر ثابت قدمی چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منقول یہ دعا پڑھو، اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یہ بھی کتنی پیاری، لیکن ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں نا اگر آپ دین پر، ہمیں اصل میں اکثر لوگ اپنے دین سے ہی، دین میں ہی ثابت قدم نہیں ہوتے، کہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب ان کے کچھ سے کچھ کر جائیں دین میں۔ تو اپنے دین میں ثابت قدمی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنی پیاری دعا فرما رہے ہیں، تو ہمیں اس دعا کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ دین میں ہمیں اپنے، کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو دین میں ثابت قدم رکھے۔ جب آپ اپنے دین پہ، اپنے ایمان پہ ثابت قدم ہے نا تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی۔ مشائخ فرماتے ہیں جو شخص کسی ایسے حکمران کے سامنے جائے جس کے شر کا اسے اندیشہ ہو تو یہ آیت تلاوت کرے۔ بہت پیاری پیاری آیات یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہیں کہ
اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو ان کے لیے کتنی پیاری پیاری دعائیں، کتنی پیاری پیاری آیات ہیں ہمارے لیے۔ اگر خیر اور رزق کی فراوانی چاہتے ہو تو ہمیشہ سورۃ علم نشرہ اور سورۃ الکافرون پڑھو۔ اگر خیر اور رزق کی فراوانی، خیر یعنی کہ خیر بھی چاہتے ہو اور رزق کی فراوانی بھی چاہتے ہو تو سورہ علم نشرہ اور سورۃ الکافرون پڑھو۔ اگر لوگوں سے پردہ چاہتے ہو تو ہمیشہ یہ پڑھو۔ یعنی کہ اگر لوگوں سے، بعض ہوتے ہیں نا کہ لوگ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دیکھیں کتنی پیاری پیاری سی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں عطا کی ہیں۔ اگر بھوک پیاس سے بچنا چاہتے ہو تو سورۃ لإلاف قریش کا اہتمام کرو، یہ بارہا کی مجرب ہے۔ اگر اپنی تجارت یا مال کے بارے میں ڈرتے ہو تو سورۃ الشعراء لکھ کر تجارت کی جگہ لٹکا دو، تجارت خوب پھلے پھولے گی۔ اور جو کوئی چاہتا ہے کہ سورۃ القصص لکھ کر اس پر لٹکا دے جس کی ہلاکت کا خطرہ ہو تو یہ سورت اس کے لیے امان بن جائے گی۔ یہ بہت لطیف اور مجرب راز ہے۔ دیکھیں سورۃ القصص لکھ کر آپ لٹکا دیں، جس کی اگر آپ کو بعض ہوتا ہے نا دشمنی ہوتی ہے اکثر جاگیرداروں میں یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا ان میں دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو اگر آپ کو یہ خطرہ ہے نا کہ آپ کو کوئی ہلاک کرنا چاہتا ہے تو آپ سورۃ القصص لکھ کر اپنے کمرے میں لٹکا دیں تو ہلاکت کا خطرہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے امان بن جائے گا، یعنی کہ ہلاکت کا خطرہ ٹل جائے گا۔ تو سورت جو ہے نا، یہ سورت جو ہے اس انسان کے لیے امان بن جائے گی۔ یہ بہت ہی لطیف اور مجرب راز ہے۔ ہمیشہ اہل حق والوں کی صحبت اختیار کرو، دنیا کی محبت سے بچیں، قرض کی لین دین نہ کریں، جہاد اور اس کی تیاری سے غافل نہ ہوں، انسانوں میں سے کسی سے کوئی دنیاوی غرض نہ رکھیں، اپنی شکل و صورت اور رہن سہن سنت کے مطابق بنائیں، اپنے وضو، طہارت اور نماز کو بار بار دیکھتے رہیں کہ درست ہے یا نہیں، علماء اور اللہ والوں سے ان کی اصلاح کرائیں، موت کو یاد رکھیں اور ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں، شہداء کرام کے اہل خانہ کی حفاظت اور دیکھ بھال کو لازم جانیں، یتیم بچوں کی، بیواؤں کی دیکھ بھال کریں، اپنی زندگی سے زیادہ اپنے دل کی زندگی کی فکر رکھیں اور شہرت اور ریاکاری سے بچیں۔ اللہ ہر مومن مسلمان کو ان اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اچھے مسلمان ہمیں اللہ تعالیٰ بنائیں اور اچھے مسلمانوں والی عادتیں ہمارے اندر پیدا کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔